السلام علیکم، میں ہوں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہیروز۔ ناہید اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور مایا اس کے قریب بیٹھ کر آہستہ آہستہ اس کا سر دبا رہی تھی۔ خالد بے قراری کے ساتھ کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتا ہوا بستر کے قریب کھڑا ہو کر بولا، ناہید بہت دیر ہو گئی ہے، انہیں اس وقت تک پہنچ جانا چاہیے تھا، کاش میں یہاں ٹھہرنے پر مجبور نہ ہوتا۔ مایا نے خالد کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں جھکا کر تسلی آمیز لہجے میں بولی، مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ راجہ داہر اس قدر ظالم ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ داسو۔ خالد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہاری نیک خواہشات ایک پیڑیے کو انسان نہیں بنا سکتی۔ مایا نے جھجکتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، وہ آ جائیں گے۔ زبیر پھانسی پر لٹک رہا ہو اور مجھے فکر نہ ہو، کاش میں گنگو کے ساتھ ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے خالد نے مٹھیاں بھینچ لیں اور ہونٹ کاٹتا ہوا باہر نکل گیا۔ مایا دیوی ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے ناہید کی طرف دیکھنے لگی اور وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے بولی، مایا اس نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا، تم ذرا سی بات پر رون لگ پڑتی ہو۔ مایا نے جواب دیا، آج ان کے تیور دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے، اگر وہ ناکام آئے تو کیا ہوگا؟ ناہید نے کہا، وہ ایک خطرناک مہم پر گئے ہیں اور ان کی کامیابی اور ناکامی میں ہمارا کوئی دخل نہیں۔ اگر گنگو اور اس کے ساتھی بھی لڑائی میں مارے گئے تو آپ وطن چلے جائیں گے اور میں۔ ناہید نے جواب دیا، میری ننھی بہن، تم اپنے لیے عرب کی زمین تانگ نہ پاؤ گی۔ لیکن خالد آج بات بات پر مجھ سے بگڑتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ مجھے یہیں چھوڑ جائیں۔ مایا، میرے سامنے خالد نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ہاں، تمہارے بھائی اور زبیر کے متعلق یہ الگناک خبر سننے کے بعد وہ کچھ بے قرار سا ہے۔ خدا کرے وہ زندہ بچ کر آ جائیں تو پھر خالد کے چہرے پر تمام عمر مسکراہٹیں دیکھا کرو گی۔ خالد کی مسکراہٹوں کا ذکر مایا کو تھوڑی دیر کے لیے تصورات کی حسین دنیا میں لے گیا۔ اسے یہ اجڑی ہوئی دنیا مہکتے ہوئے پھولوں کی ایک کیاری دکھائی دینے لگی۔ وہ پھولوں سے کھیل رہی تھی، مہکتی ہوئی ہوا کے جھونکوں سے سرشار ہو رہی تھی، چڑیوں کے چہچہے سن رہی تھی۔ وہ ایک عورت تھی جسے محبت تنکوں کا سہارا لینا اور امید دریا کے کنارے مٹی کے گروندے بنانا سکھاتی ہے۔ لیکن ایک خیال باد سموم کے تیز جھونکے کی طرح آیا اور مایا کے دامن امید میں مہکتے ہوئے پھول مرجھا گئے۔ تصور کی نگاہیں عرب کی ریگ زاروں اور نخلستانوں میں گھومنے کے بعد برہمن آباد کے چوراہے میں اپنے بھائی کو پھانسی کے تختے پر لٹکتا ہوا دیکھنے لگی۔ وہ ایک بہن تھی، ایسی بہن جو اپنے گھر میں مسرت کے کہکے سننے کے باوجود بھائی کی ایک ہلکی سی آہ پر چونک اٹھتی تھی۔ مایا نے اپنے دل میں کہا، بھیا، میرے بھیا، خدا تمہیں واپس لائے، تمہارے بغیر مجھے کسی کی مسکراہٹ خوش نہیں کر سکتی۔ ناہید نے اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے کہا، مایا، تمہیں باقی خالد سے اس قدر محبت ہے؟ مایا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور دوپٹے میں اپنا چہرہ چھپا کر ہچکیاں لینے لگی۔ ناہید نے پھر کہا، مایا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں، میں خالد کو جانتی ہوں۔ وہ مایا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں، میں اپنے بھائی کے متعلق سوچ رہی ہوں۔ قلعے کا ایک پہرے دار بھاگتا ہوا آیا۔ ناہید نے اپنے چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پہرے دار نے کہا، خالد گھوڑے پر زین ڈال رہے ہیں اور میرا کہا نہیں مانتے، انہیں برہمن آباد کا راستہ بھی معلوم نہیں۔ اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو گنگو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، آپ انہیں منع کریں۔ ایک لمحے کے لیے مایا کا دل بیٹھ گیا، پھر زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اٹھی اور بے تحاشا بھاگتی ہوئی قلعے سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل یہ کہہ رہا تھا، خالد مت جاؤ، میں بھائی کا غم برداشت کر سکتی ہوں لیکن تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ خالد، مجھ پر رحم کرو، خالد۔
قلعے سے باہر خالد گھوڑے کی لگام تھام کر اپنا ایک پاؤں رکاب میں رکھ چکا تھا۔ مایا نے بھاگتے ہوئے آواز دی، ٹھہرو، خدا کے لیے ٹھہرو، اکیلے مت جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ خالد نے اپنا پاؤں رکاب سے نکال لیا اور پریشان سا ہو کر مایا کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں ناہید بھی باہر آ چکی تھی۔ مایا ناہید کی طرف متوجہ ہو کر بولی، بہن انہیں روکو، یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، بھگوان کے لیے، خدا کے لیے انہیں روکو۔ ناہید نے ان کے قریب پہنچ کر کہا، خالد اگر تمہارے جانے میں کوئی مصلحت ہوتی تو میں اس بے کس کے باوجود تمہارا راستہ نہ روکتی۔ تم اکیلے شہر میں راجا کے تمام لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہیں گنگو کا انتظار کرنا چاہیے، وہ ضرور آئے گا۔ اگر وہ نہ آیا تو اس کا کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور آئے گا۔ بے شک تم بہادر ہو، لیکن ایسے موقع پر صبر سے کام لینا ہی بہادری ہے۔ خالد نے جواب دیا، آپا تمہیں بخار ہے، تم جا کر آرام کرو، میں صرف ان کی راہ دیکھنے جا رہا ہوں، یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں دور نہیں جاؤں گا۔ مایا نے کہا، نہیں نہیں بہن، انہیں مت جانے دو، یہ واپس نہیں آئیں گے۔ خالد نے کہا، مایا ممکن ہے کہ راجا کے سپاہی ان کا تعاقب کر رہے ہوں، ان کی مدد میرا فرض ہے، تم اپنے بھائی کا خیال کرو۔ مایا نے جواب دیا، میرا بھائی اگر خطرے میں ہے تو آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ خالد کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن دور سے ایک شخص جو درخت پر چڑھ کر پہرا دے رہا تھا چلایا، وہ آ رہے ہیں، اور معاً جنگل میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ ایک اور پہرہ دار بھاگتا ہوا آیا اور بولا، شاید دشمن ان کا پیچھا کر رہا ہے، تم قلعے کے تہہ خانے میں چھپ جاؤ۔ خالد نے اطمینان سے جواب دیا، چھپنے کی ضرورت نہیں، اگر سپاہی ان کے تعاقب میں ہوتے تو وہ اس طرف نہ آتے، لیکن یہ تو بہت تھوڑے گھوڑے معلوم ہوتے ہیں، خدا خیر کرے۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز قریب آ رہی تھی اور خالد نے دوسری بار چونک کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ صرف 4 گھوڑے واپس آئے ہیں۔ گھوڑوں کی آمد کی خبر پا کر ناہید نے اپنے دل میں ایک زبردست دھڑکن محسوس کی، اور جب خالد نے یہ کہا کہ صرف 4 گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دے رہی ہے تو امید کے چراغ روشن ہو کر اچانک بجھ گئے۔ اس کی حالت غم و اندوہ کے بحر بے قرار میں ٹوٹی ہوئی کشتی کے اس ملاح سے مختلف نہ تھی جو اٹھتی ہوئی لہر کو ساحل سمجھنے کا دھوکہ کھا چکا ہو۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ تقدیر آخری بار امید کا دامن اس کے ہاتھ سے چھین رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گھوڑا جھاڑیوں کے عقب سے نمودار ہوا۔ سوار نے قریب پہنچ کر باگیں کھینچ لیں اور گھوڑے سے کود کر مایا کی طرف بڑھا۔ مایا بھیا، میرا بھیا کہتے ہی بھاگ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ ناہید اور خالد کی نگاہیں جھاڑیوں کی طرف تھیں۔ جیرام کو دیکھ کر ناہید زبیر کے متعلق پھر ایک بار امیدوں کے چراغ روشن کر رہی تھی۔ جیرام کے بعد داسو اور اس کے پیچھے گنگو اور زبیر جھاڑیوں کے عقب سے نمودار ہوئے۔ زبیر کو دیکھ کر ناہید جھجکتی ہوئی 2-3 قدم آگے بڑھی۔ زبیر اس کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ خالد بھاگ کر اس سے لپٹ گیا۔ ناہید نے چاہا کہ بھاگ کر اپنے کمرے میں پہنچ جائے، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس کے پاؤں زمین میں پیوست ہو چکے ہیں۔ اس کے اعضاء میں ریشہ ہے، اس کا سر چکرا رہا تھا، مہینوں کے تھکے ہوئے مسافر کی طرح منزل کو اچانک اپنے قریب دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ زبیر خالد سے علیحدہ ہو کر آگے بڑھا اور بولا، ناہید اب تم اچھی ہونا، اور وہ جواب دینے کی بجائے اپنے چہرہ کا نقاب درست کرنے لگی۔ زبیر نے پھر کہا، ناہید تمہارا زخم کیسا ہے؟ ناہید کے ہونٹ کپ کپائے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، خدا کا شکر ہے کہ آپ آ گئے، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے آخری الفاظ ایک گہری سانس میں ڈوب کر رہ گئے اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ خالد اور مایا کے مغموم چہرے دیکھنے کے بعد اس کی نگاہیں زبیر پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔
مرجھائے ہوئے چہرے پر اچانک حیا کی سرخی چھا گئی اور وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ گنگو اور جے رام دروازے سے باہر کھڑے تھے۔ خالد نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ناہید کو ہوش آ گیا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ زبیر نے تسلی دیتے ہوئے کہا، ناہید اب ہماری مصیبت ختم ہونے والی ہے، میں آج ہی جا رہا ہوں۔ زبیر نے جواب دیا، میرے لیے سندھ کی سرحد پار کرنے کا یہی ایک موقع ہے، کل تک تمام راستوں کی چوکیوں کو ہمارے فرار ہونے کی اطلاع مل جائے گی۔ ہمارے باقی ساتھی راجہ کے سپاہیوں کا چکمہ دینے کے لیے مشرق کے صحرا کا رخ کر رہے ہیں۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ خالد تم یہیں رہو گے، اگر اس جگہ کوئی خطرہ پیش آیا تو گنگو تمہیں کسی محفوظ مقام پر لے جائے گا۔ عرب سے ہماری افواج کی آمد تک اگر ناہید گھوڑے پر چڑھنے کے قابل ہو گئی تو گنگو تمہیں مکران پہنچا دے گا۔ ناہید نے کہا، جب تک میری بہنیں قید میں ہیں میں یہیں رہنا پسند کروں گی۔ خدا آپ کو جلد واپس لائے، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ میرا خط آپ کو مل گیا ہوگا، آپ فوراً روانہ ہو جائیں، واپس آنے میں دیر نہ کریں۔ ہاں، میں علی کا حال پوچھنا چاہتی ہوں۔ علی آپ کو بہت یاد کرتا ہے۔ دیبل کے گورنر نے اسے بہت اذیت دی، لیکن وہ ایک بہادر لڑکا ہے۔ وہ خواہ کسی حالت میں ہو نماز کے وقت اذان ضرور دیتا ہے۔ یہ لوگ اذان سے بہت گھبراتے ہیں۔ اسے بارہا کوڑوں کی سزا دی جا چکی ہے، لیکن اس کے استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ برہمن آباد کے قید خانے میں بھی اس کا یہی حال ہے۔ راجہ کے سپاہی اسے زبان کاٹ ڈالنے کی دھمکی دے چکے ہیں، لیکن اس کا ارادہ متزلزل نہیں ہوا۔ ناہید نے کہا، یہ آپ کی صحبت کا اثر ہے، ورنہ اتنے مضبوط دل کا مالک نہ تھا۔ سراندیپ میں اسے ایک کمزور لڑکا سمجھا جاتا تھا۔ زبیر نے جواب دیا، انسان کے عیوب و محاسن صرف خطرے کے وقت ظاہر ہوتے ہیں۔ دروازے پر سے گنگو نے آواز دی، اب دوپہر ہونے والی ہے، آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ناہید نے کہا، آپ جائیں، خدا آپ کی مدد کرے، لیکن آپ کو مکران تک خشکی کا راستہ معلوم ہے؟ زبیر نے جواب دیا، داسو میرے ساتھ جا رہا ہے اور وہ تمام راستوں سے واقف ہے۔ میں مکران کی سرحد پر پہنچ کر اسے واپس بھیج دوں گا۔ مایا نے کہا، لیکن اس لباس میں آپ فوراً پہچانے جائیں گے۔ زبیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میری ننھی بہن کو میرا بہت خیال ہے، لیکن اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک سندھی کا لباس پہن کر جا رہا ہوں اور اب تو میں سندھ کی زبان بھی سیکھ چکا ہوں، کوئی مجھ پر شک نہیں کرے گا۔ مایا نے کہا، آپ مجھے بہن کہہ کر بہت سی ذمہ داریاں اپنے سر لے رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارے ملک میں دھرم کے بہن بھائیوں کا رشتہ سگے بہن بھائیوں کے رشتے سے کم مضبوط نہیں ہوتا۔ اگر آپ مجھے اپنی بہن کہتے ہیں تو ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کیجیے۔ ہماری مصیبت آپ کے ساتھیوں کی مصیبت سے کم نہیں۔ وہ میرے بھائی کی تلاش میں سندھ کا کونا کونا چھان ماریں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ کی افواج کے آنے سے مایوس ہو کر کہیں میرا بھائی کاٹھیا واڑ کی طرف فرار ہونے پر آمادہ نہ ہو جائے۔ جے رام نے باہر سے بلند آواز میں کہا، مایا کیا کہتی ہو؟ میں ایک راجپوت ہوں نہیں، بلکہ میں ایک مسلمان بھی ہوں۔ میں اپنے محسنوں کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ مسلمان؟ میرا بھائی ایک مسلمان؟ مایا یہ کہتی ہوئی ناہید کی چارپائی سے اٹھ کر بھاگی اور باہر نکل کر جے رام سے لپٹ گئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ بھیا سچ کہو، تم مسلمان ہوگے؟ اس نے جواب دیا، مایا پارس کے ساتھ مس ہو کر لوہا لوہا نہیں رہ سکتا، تم روٹھ تو نہ جاؤ گی؟ میں؟ اس نے الگ ہو کر آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میں کیسے روٹھ سکتی ہوں؟ خدا نے میری دعائیں سن لیں، میری منتیں قبول کر لیں۔ بھیا مبارک ہو، لیکن تمہارا اسلامی نام؟ زبیر نے باہر نکلتے ہوئے کہا، یہ میری کوتاہی ہے، اگر تم پسند کرو تو تمہارے بھائی کا نام ناصر الدین رکھتا ہوں اور میرا نام خالد۔ زبیر، گنگو اور جے رام حیران ہو کر مایا کی طرف دیکھنے لگے۔ مایا نے اپنے سوال کا جواب نہ پا کر کہا، تم حیران کیوں ہو؟ ناہید سے پوچھو۔ وہ یہ کہہ کر دہلیز میں کھڑی ہو گئی اور ناہید کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، ناہید بہن،
انہیں بتاؤ کیا میں نے تمہارے سامنے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا میں نے چھپ چھپ کر تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا میں نے قرآن کی آیات یاد نہیں کی؟ مایا پھر اپنے بھائی کے پاس آ کھڑی ہوئی اور زبیر سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ ناہید میرا نام زہرہ رکھ چکی ہے اور مجھے یہ نام پسند ہے۔ خالد نے اندر آ کر ناہید کے کان میں آہستہ سے کہا، تم نے یہ باتیں مجھ سے کیوں چھپائیں؟ ناہید نے مسکرا کر جواب دیا، مایا کو اس بات کا ڈر تھا کہ آپ یہ خیال کریں گے کہ وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے مسلمان ہوئی ہے۔ اسے اپنے بھائی کا خوف بھی تھا، اس لیے وہ مجھ سے وعدہ لے چکی تھی کہ فی الحال اس کا راز اپنے تک محدود رکھوں۔ خالد پھر بھاگتا ہوا جیرام کے قریب آ کھڑا ہوا، اس کی روح مسرت کے ساتوں آسمان پر تھی۔ زبیر نے کہا، بھائی ناصر الدین، بہن زہرہ، میں تم دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں، خدا تمہیں استقامت دے۔ گنگو نے کہا، زبیر، اگر ہمارا دل ٹٹول کر دیکھو تو ہم سب مسلمان ہیں، لیکن سب کے لیے نام سوچتے ہوئے تمہیں بہت دیر لگ جائے گی۔ یہ خدمت خالد کے سپرد کر دو، اب دوپہر ہو رہی ہے، تمہیں شام تک کم از کم یہاں سے 30 کوس نکل جانا چاہیے۔ زبیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں تیار ہوں۔ گنگو نے داسو کو آواز دے کر کپڑے لانے کے لیے کہا۔ زہرہ پھر ناہید کے پاس آ بیٹھی اور زبیر نے گنگو کی ہدایت کے مطابق ایک سندھی سپاہی کا لباس زیب تن کیا۔ گنگو نے کہا، آپ کے لیے گھوڑے تیار ہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ ناہید کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس کے پاؤں کی آہٹ سن پر چہرے پر نقاب ڈال چکی تھی۔ زبیر نے کہا، ناہید خدا حافظ، بہن زہرہ میرے لیے دعا کرنا۔ دونوں نے جواب میں خدا حافظ کہا اور زبیر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے نکل آیا۔ خالد، ناصر الدین اور گنگو نے قلعے کے دروازے تک اس کا ساتھ دیا۔ داسو دروازے پر 2 گھوڑے لیے کھڑا تھا۔ زبیر خدا حافظ کہہ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ داسو نے اس کی تقلید کی۔ گنگو نے کہا، دھوپ تیز ہے لیکن یہ دونوں گھوڑے تازہ دم ہیں، 30 کوس کی پہلی منزل ان کے لیے بڑی بات نہیں۔ داسو، اس مہم میں تمہاری کامیابی شاید چند مہینوں میں سندھ کا نقشہ بدل دے۔ جب تک زبیر مکران کی سرحد عبور نہ کر لے واپس نہ آنا، آپ بے فکر رہیں۔ یہ کہہ کر داسو نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ زبیر نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے چھوڑ دیا۔ قلعہ کے اندر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر زہرہ نے ناہید کی طرف دیکھا۔ ناہید کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، خدا تمہاری مدد کرے، خدا تمہیں دشمنوں سے بچائے۔ زہرہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور وہ بولی، آپا، تم اب تک مجھ سے ایک بات چھپاتی رہی ہو، تمہیں ان سے محبت ہے۔ ناہید نے کوئی جواب دیے بغیر زہرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آہستہ آہستہ ناہید کے کانوں سے دور ہو رہی تھی۔ آنسوں کے موتی اس کی آنسوں سے چھلک کر رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ زہرہ نے اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، بہن، وہ جلدی آئیں گے، وہ ضرور آئیں گے۔ یہاں پر پہلا حصہ ناہید یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حصہ دوم نوجوان سالار، وہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں۔